جی ناظرین، بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں تو ہم بات کریں گے سی ڈی کا جو ہے فائلوں کا گورگ دھندا جو ہو رہا ہے وہ جانیں گے یاسر شہزاد صاحب، وہ ہمیں تفصیلاً بتائیں گے کہ یہ اصل کہانی کیا ہے۔ میں نے جیسے آپ سے پہلے بھی بات کی ہے کہ یہ ہوم میڈ گھر میں بنی ہوئی فائلوں کو تیار کرتے ہیں، اور جب ہم نے کئی اور چینلز نے، کوئی اور اینکرز نے، ثاقب نے بڑی اس پہ سٹوریاں بریک کی ہیں، اور بڑی بڑی میں حیران ہوں کہ وہ سٹوریاں بریک نکالی ہیں اس نے، وہ سٹوریاں بریک کی ہیں کہ جس کو سننے کو کان بھی تیار نہیں ہے جی۔ لیکن وہ مافیا اتنا مضبوط ہے کہ اس کے ساتھ پورا سی ڈی اے کے جو لینڈ ڈائریکٹوریٹ کے لوگ ہیں وہ ملے ہوئے ہیں۔ فائل تیار ہو کے گھر سے سیدھا ون ونڈو پہ جاتی ہے، وہاں پہ وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے، اور ایک جو غریب آدمی، جو سرکاری بندہ جنہوں نے تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کیے ہوتے ہیں، وہ پلاٹ خریدتے ہیں اور ان کو ایک زبردست قسم کا ٹیکہ لگ جاتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ ایک سال سے چیئرمین صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ چھوڑیں، آپ 2016 کے جتنی الاٹمنٹ ہے وہ سب نکال لیں۔ اس 2016 اور 2016 کے بعد وہ چاہے وہ D13 کی ہے، چاہے وہ I12 کی ہے، چاہے وہ I11 کی ہے، آپ ذوالفقار جنیجو جب 88 میٹنگ تھی تب کی ساری فائلیں نکال لیں۔ یہ جو اب منظور عباسی صاحب 88 میٹنگ ہے وہ رجسٹر نکال لیں۔ خدا را اب تو ہومک ماڈل ٹاؤن میں آپ دیکھیں کہ وہ فائلیں تیار ہو کے ٹرانسفر ہو رہی ہیں، اس کی 2 فائلیں پکڑی گئی ہیں، ان کے نمبر 1335 اور 1375، 335 اور 375، وہ دونوں فائلیں جو ہیں ان کا پورا لینڈ میں ریکارڈ ہی کوئی نہیں۔ اچھا یاسر بھائی، ایک اور بھی ابھی حالیہ میں دیکھنے میں آیا کہ اس طرح جو ہوم میڈ فائل ہے وہ تیار کر کے وہ آگے کسی جگہ موجود نہیں ہے، وہ کسی کا اور پلاٹ ہے، اس پہ کسی اور پہ، اس طرح ہو سکتا ہے؟ نہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہوم میڈ فائل تیار کرتے ہیں اس کے پیچھے زمین ہی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ متاثرین کا حق ہے، جو اسلام آباد کے متاثرین ہیں ان کا حق ہے، لیکن یہاں پہ اس حق کو وہ گھر میں تیار، اس کی فردے تک گھر میں تیار ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس سٹوری کو بریک کرتے کرتے میں تو اتنا فیڈ اپ ہو گیا ہوا ہوں کہ مجھے، میرے گھر والوں کو، میرے بچوں کو مجھے سنگین نتائج کی دھمکیاں مل رہی ہیں، مجھے سوشل میڈیا میں کردار کشی کی جا رہی ہے۔ یہ بہت ایک گھٹیا اقتدام شروع ہوا ہے۔ چیئرمین صاحب خود بھی کچھ نہیں کرنا چاہتے، میں تو اب صاف کہوں گا کہ چیئرمین صاحب بھی کچھ نہیں کرنا چاہتے۔ ثاقب سلیم قریشی صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں، جس طرح ہوم میڈ فائل کی بات کی جا رہی ہے اور یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سی ڈی اے تو ایک اسلام آباد میں ایک کیپٹل اور ایک اسلام آباد کا حسن جسے کہا جاتا ہے، تو یہی اس کے اندر ہی ایسے لوگ شامل ہیں، تو اس پہ کام کیوں نہیں ہوتا؟ وزیر اعظم کے نوٹس میں یہ بات کیوں نہیں لائی جاتی کہ اس پورے عملے کو چینج کیا جائے؟ اگر ایسا ہو رہا ہے کہ جو ہے عام آدمی کو جو جمع پونجی، جس طرح شیخ صاحب نے کہا کہ عام آدمی جو ہے ملازم پیشہ وہ اپنا پلاٹ لیتا ہے، اس کو نظر ہی نہیں آتا، اور جو مافیا ہے وہ لے جاتا ہے پلاٹ، اس پہ آپ کیا کہیں؟ دیکھیں جی، میں تو ذمہ داری اس پہ ڈالوں گا، 2 لوگ ہیں اور بڑے اہم، میں کیمرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا چاہوں گا، 2 لوگ ہیں جو بڑے امپورٹنٹ ہیں، جنہیں تبدیل کرنے کی ضرورت، اور وہی لوگ ہیں جن کی کرپشن میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک آپ کے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب، اور دوسرے سی ڈی اے کے معاون خصوصی برائے وزیر اعظم جناب علی نواز اعوان صاحب۔ ان کے نام میں نے بڑی ذمہ داری سے لیے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے، یہ 2 لوگ ہیں جو حکومتی پالیسیوں کو چلا رہے ہیں۔ عمران خان سے حکومت کے ہی لوگوں کی بات کروں میں، یہی علی نواز اعوان صاحب تھے، اسد عمر صاحب جو کہتے تھے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی نہیں ہے، یہ کیپٹل ڈاکو اتھارٹی ہے۔ آج اس ڈاکو اتھارٹی کو آپ نہیں سنبھال سکے کیونکہ وزیر داخلہ شیخ رشید جو اس کی ایڈمنسٹریشن کو دیکھ رہے ہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ کرپشن کس طرح ہو رہی۔ جس طرح شیخ صاحب نے کہا، یہ سیدھا سیدھا کیس ہے بھائی ایف آئی اے کا، اور یہ ایف آئی اے کس کے انڈر میں آتی ہے؟ وزیر داخلہ کی۔ وزیر داخلہ کی نظر ہی نہیں ہے کہ کس طرح جعلی اور بوگس پلاٹ گھر میں بنا کے بیچے جا رہے ہیں، اور جب ان کی کمپلینس لانچ کی جاتی ہے تھرو انٹیریئر منسٹری اور پھر معاون خصوصی ہو، تو ان کے پاس یہ ٹائم ہوتا ہے، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ تازہ مثال دے رہا ہوں، معاون خصوصی علی نواز اعوان صاحب کے بھائی کو پلاٹ بیچے گئے، پلاٹ نمبر 39، وہ پلاٹ ان کے بھائی کو بیچا گیا، باوجود اس کی انکوائری نہیں ہو سکی۔ اچھا، اس کے بھائی کے ساتھ بھی سننے میں آیا کہ ان کے ساتھ بھی ہاتھ ہو گیا؟ نہیں، یہ ہوا ہے، ہاتھ ہو گیا، موجود ہیں، اور اس کے بعد صاحب کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ وزیر ہیں بھائی، جب تک یہ تبدیل نہیں ہوں گے حالات تبدیل نہیں ہو سکتے۔ جعلی پلاٹوں کی آپ نے بات کی ہے، میں تو یہ کہوں گا یہ بڑی اچھی خبر ہے جی، جس کے پاس زمین نہیں ہے وہ سی ڈی اے میں جائے، اسلام آباد کے بڑے کچھ ڈیلرز ہیں، نہیں پتا تو ہمارے پاس آ جائے، میں نام بتا دیتا ہوں کہاں کہاں بیٹھے ہوئے، یہ چیئرمین سی ڈی اے کو پتا ہے کہاں کہاں بیٹھے ہوئے، وہاں جائیں، 20 لاکھ روپے دیں، کروڑ کے پلاٹ کا مالک بن جائیں، اور بڑے پیار سے بن جائیں، کیونکہ آپ کو گارڈ سے لے کے اور اوپر ممبر اسٹیٹ تک، میں نام لے کے کہہ رہا ہوں، وہاں تک وہ فائل موو ہوگی اور کروڑ کا پلاٹ آپ کو 20 لاکھ کا ملے گا، اور آپ
ادارے کو بھی نقصان پہنچائیں گے، لیکن آپ پلاٹ کے مالک بن جائیں گے، کیونکہ وہ لوگ اربوں روپے کی پراپرٹیز بنا کر ملک سے بھاگنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، کوئی اپنے بچوں کو باہر پڑھانے کی تیاریاں کر رہا ہے. اب جیسے انہوں نے آج انکشاف کیا حکومت کا، میں نے بھی اس پہ سٹوری کی ہے، اور میں آپ کو بتاؤں بڑا سن کے آپ کو عجیب لگے گا کہ جمعے کے دن 1 بجے سی ڈی اے بند ہو جاتا ہے، لیکن 1 بجے صرف حکومت کا پلاٹ نمبر 135 ٹرانسفر کرنے کے لیے یہ تو نام شاید نہ لیں، میں نام لیتا ہوں، منظور عباسی جو ایڈی میٹنگ ہے ون ونڈو میں، اس نے 1 بجے تک ادارہ بند ہونے کے باوجود اس کو کھول کے رکھا اور یہ پلاٹ ٹرانسفر کروانے کی کوشش کی. لیکن آفرین ہے، ہم پیش کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں چیئرمین کمشنر کو جنہوں نے اسی وقت ایکشن لیا اور اس فائل کو روکا. جی سیاب بادشاہ صاحب، ہم پروگرام کے لاسٹ میں آپ کیا سی ڈی اے کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ جو سلسلہ آپ نے سنا ہے دونوں بھائیوں کا، تو آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ دیکھیں جی، ثاقب قریشی صاحب نے بات کی کہ اس سے پہلے علی نواز اعوان، اسد عمر صاحب نے کہا تھا کہ یہ چوروں ڈاکوں کا اڈا ہے. پی پی کے دور میں بھی اسی طرح سی ڈی اے کے حوالے سے انکشافات کیے گئے تھے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں یہاں پہ علی نواز اعوان بھی چینج ہو جائیں، اسد عمر آ جائے یا طارق فضل صاحب آ جائیں، ان کے چینج ہونے سے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے جب تک کڑا احتساب نہیں ہوگا سی ڈی اے کے حوالے سے. ایف آئی اے کی جو ٹیم ہے وہ حرکت میں نہیں آئے گی، تب تک ہم نہیں کہہ سکتے کہ سی ڈی اے میں کسی بھی طرح کی تبدیلی ہو سکتی ہے. اس میں سب سے زیادہ رول جو ادا کرنا ہے، جیسے ثاقب سلیم قریشی صاحب نے کہا بھی ہے کہ شیخ رشید اس وقت انٹیریئر منسٹر ہے اور ایف آئی اے ان کے انڈر آتی ہے. اگر کل شیخ رشید حکم دے کہ سی ڈی اے کے اندر بوگس فائلوں کے حوالے سے جو انکشافات ہو رہے ہیں اس پہ کام کرے، بجائے اس کے کہ آپ لوگ جو صافی آواز اٹھاتے ہیں انہی کے اوپر قتل کی دھمکیاں شروع کر دیتے ہیں، تو کل ہی یہ سی ڈی اے کا جو معاملہ ہے یہ حل. سیاب بادشاہ صاحب بہت شکریہ، ثاقب سلیم قریشی صاحب آپ کا بہت شکریہ، یاسر شہزاد صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، آج کے پروگرام سے رضوان بٹو کو اجازت دیں، نیکسٹ پروگرام میں ہم تفصیلاً جو ہے سی ڈی پہ بات کریں.